پیچھے دشمن، آگے سمندر اور بیچ میں کھڑی ایک بے بس قوم۔ پھر ہوا ایسا معجزہ جسے سوچ کر بھی روح کانپ جائے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب مصر میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام تھا فرعون۔ فرعون ایک بادشاہ ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا جس میں اسے لگا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کرے گا۔ اس ڈر کے مارے اس نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ ہر گھر میں ماتم تھا، مائیں اپنے بچوں کو چھپا رہی تھی۔ اسی دور میں ایک عورت کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ماں ڈری ہوئی تھی لیکن اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، اس بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، میں اسے تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ سوچو، ایک ماں اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دریا میں بہا رہی ہے، لیکن اس کا یقین اللہ پر پورا تھا۔ وہ صندوق بہتے بہتے سیدھا فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی نے جب بچے کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا، اسے مت مارو، یہ ہمارے لیے ٹھنڈک کا سبب ہوگا۔ اور اس طرح جسے فرعون مارنا چاہتا تھا وہی اس کے گھر پلنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، ایک دن انہوں نے دیکھا ایک مصری آدمی اور ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکنا چاہا لیکن غلطی سے ایک گھونسا لگ گیا اور وہ آدمی مر گیا۔ یہ حادثہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن جب یہ بات فرعون کو پتہ چلی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا۔ لیکن ایک آدمی نے یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک نیک انسان کی مدد کی اور پھر وہیں شادی بھی ہوئی۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، انہیں ایک پہاڑ پر آگ دکھائی دی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اچانک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے نبوت تھی۔ انہیں حکم ملا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون ہنس پڑا اور کہنے لگا، کیا تم وہی نہیں جو میرے گھر میں پلے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزے دکھائے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ میں بدل دیا، لیکن فرعون پھر بھی نہیں مانا۔ اس نے کہا، یہ جادو ہے۔ اور پھر فرعون نے دیش کے سب سے بڑے جادوگر بلائے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی جو سانپ جیسی دکھنے لگی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ اصلی اجگر بن گئی اور ان جادوگروں کے سانپ کو نگل گئی۔ جادوگر ترنت سمجھ گئے یہ جادو نہیں، یہ سچ ہے، اور وہ ایمان لے آئے۔ لیکن فرعون پھر بھی نہیں مانا۔ پھر اللہ کی طرف سے ان پر پہلا عذاب آیا۔ مصر میں طوفان آیا اور بہت تیزی سے بارش آنے لگی، جس سے ان کی فصل برباد ہو گئی۔ ان کی روزی روٹی کا راستہ ختم کر دیا گیا۔ جب طوفان چلا گیا تو لوگ سمجھے کہ اب تھوڑا سکون ملے گا، لیکن اس کے بعد آیا دوسرا عذاب، جراد۔ عذاب کا ایک دل جس نے زمین کی ہر ایک چیز کو کھا لیا۔ پھر آیا تیسرا عذاب، جب مصر کے ہر ایک کونے سے مینڈک نکلنے لگے، لوگ گھبرا گئے۔ پھر آیا چوتھا عذاب، جب مصر کا پانی لال پڑ گیا، پورا پانی گندا ہو گیا۔ فرعون کو لگا یہ موسیٰ کا جادو ہے۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اپنی قوم کو مصر سے لے کر نکل جاؤ۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو فرعون نے دیکھا مصر سے لوگ غائب ہیں۔ یہ حرکت کے بعد فرعون
गुस्से से आग बबूला हो गया और फिर कहने लगा, हम उनको पकड़ कर लाएंगे और उनको बताएंगे हम ही सबसे ताकतवर हैं। फिरौन अपनी फौज को लेकर निकल पड़ा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समुद्र के किनारे आ गए। तो उनकी कौम ने कहा, आगे समुद्र है और पीछे फिरौन का लश्कर, अब हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा रब हमारे लिए रास्ता निकालेगा, तभी अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मूसा अपनी लाठी समंदर पर मारो। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। समुंदर दो हिस्सों में बट गया, बीच में रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समुंदर से निकलने लगी। तभी फिरौन भी पीछे आया। उसने सोचा जैसे इनके लिए रास्ता बना है हम भी चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा समुंदर वापस मिल गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज वहीं डूब गई। मरते वक्त उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों सोचो, जिस बच्चे को मारने के लिए दरिया में बहाया गया था, उसी बच्चे के हाथों अल्लाह ने सबसे बड़े जालिम को खत्म कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है, अगर तुम अल्लाह पर यकीन रखते हो तो हालात कितने भी मुश्किल हों, रास्ता जरूर निकलता है। अगर आप भी अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची इस्लामिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।